बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे दीनी व मिल्ली भाइयों, फ़ज़ीलतु शेख साद बिन अली अस्सलामी हफ़िज़हुल्लाह का सिलसिला दुरूस जो सहीहुल बुखारी किताबुल फ़ितन से अरबी ज़ुबान में चल रहा है, उनमें से 5 दुरूस को हम लोग इख्तिसार के साथ उर्दू तर्जुमा के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह समझ चुके हैं। आज हम लोग इस सिलसिला दुरूस के दर्स नंबर 6 को उर्दू तर्जुमा के ज़रिए समझेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम लोगों को उसे समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ बख्शे। मेरे भाइयों, जैसा कि मालूम है और इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि शेख मोहतरम के जो दुरूस होते हैं वो बहुत तफसीली होते हैं। हम लोग तफसील में नहीं जाएंगे, हम लोग नस्स हदीस का तर्जुमा और मुख्तसर शरह पर ही इक्तिफा करेंगे इंशाअल्लाह। बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तर्जिउ बअदी कुफ़ारन यदरिबु बअदुकुम रिक़ाबा बअद। मेरे भाइयों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तरीक़े के मुताबिक इस तर्जुमातुल बाब को भी हदीस के अल्फाज पर ही कायम किया है, जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल ला तर्जिउ बअदी कुफ़ारन यदरिबु बअदुकुम रिक़ाबा बअद का मतलब ये है कि मेरे बाद तुम लोग दोबारा कुफ़ार की तरह क़िताल ना करना, आपस में ना लड़ना। सवाल ये है कि क्या मुसलमानों का आपस में लड़ना, क़िताल करना कुफ्र है? जवाब, कुफ्र ये कुफ्र है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मज़कूर है। लेकिन क्या यह कुफ्र मुखरिज मिनल मिल्लाह यानी उसके सबब इस्लाम से खारिज हो जाएगा? तो उसका जवाब यह है कि वह क़िताल जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, उससे मुराद वह क़िताल है जिसमें हक़ वाज़ेह ना हो। जैसा कि वो क़िताल जो ख़वारिज और बागियों की तरफ से होता है, या रियासत और मुल्क के हुसूल के लिए, या असबियत और हमियत के सबब होता है वगैरह। और यही मुसलमानों का वह आपस में क़िताल है जिसके बारे में वईद आई है और कहा गया है कि वह कुफ्रिया अमल है। जहाँ तक हक़ के लिए क़िताल की बात है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, जैसा कि उस बागी जमात से क़िताल करना जो मुसलमानों की जमात के ख़िलाफ़ खुरूज करती है और उनके इत्तेहाद को ख़त्म करती है, यहाँ तक कि वो हक़ की तरफ लौट आए। तो ऐसा क़िताल इस वाइद में दाखिल नहीं है। बहरहाल इसकी मज़ीद तफसील आगे हदीस की शरह के वक्त आएगी इंशाअल्लाह। इस बाब की पहली हदीस है, क़ाल अल-मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह हद्दसना उमर इब्न हफ्स हद्दसनी अबी क़ाल हद्दसना अल-अमश क़ाल हद्दसना शक़ीक़ क़ाल क़ाल अब्दुल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिबाबुल मुस्लिम फ़ुसूक़ुन व क़ितालुहु कुफ़्रुन। अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिबाबुल मुस्लिम फ़ुसूक़ुन व क़ितालुहु कुफ़्रुन। मुसलमान को गाली देना फ़िस्क है और उसको कत्ल करना कुफ्र है।
فسق کا لغوی معنی نکل جانا اور اصطلاح میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل جانا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فسوق عصیان سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین اور آراستہ کر دیا، اور تمہارے لیے کفر کو ناپسند کیا، فسوق کو ناپسند کیا، اور عصیان یعنی نافرمانی کو ناپسند کیا۔ تو یہاں کفر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفسوق کا ذکر کیا ہے اور یہ عصیان سے پہلے ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ فسوق جو ہے عصیان سے شدید ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں وَقِتَالُهُ کفر، یعنی مسلمانوں سے قتال کرنا کفری عمل ہے اور ان کو گالی دینا فاسقانہ عمل ہے۔ مسلمانوں کو گالی دینا قتال کا وسیلہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ اور غایت یعنی سباب اور قتال دونوں سے روک دیا ہے، اور یہ دونوں بغض و عداوت کے اسباب ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان اور ہاتھ کو مہذب طریقے سے استعمال کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ واقعی حقیقت میں مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھی محفوظ رہے، سلامت رہے۔ اس باب کی دوسری حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی واقد عن ابیہ عن ابن عمر انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، تم لوگ میرے بعد آپس میں ایک دوسرے کی گردن مار کر دوبارہ کفری عمل کا ارتکاب نہ کرنا، دوبارہ کفار نہیں بن جانا۔ یعنی ریاست، ملک اور عصبیت کے سبب قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور وہ کفر اصغر ہوگا۔ یعنی یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا یہاں کیا مطلب ہے وہ یہاں سمجھ میں آئے گا کہ اس کفر سے آخر کیا مراد ہے۔ تو وہ کفر اصغر ہوگا، یعنی اسلام سے خارج نہیں ہوگا اگر وہ قتال کو حلال نہیں سمجھتا ہے۔ اگر قتال کو حلال نہیں سمجھتا ہے تب وہ کفر اصغر ہوگا، لیکن اگر حلال سمجھتا ہے تو پھر یہ قتال کفر اکبر ہو جائے گا، یعنی اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا۔ اس لیے کہ اس طرح کے حالات میں، ایسے جنگ میں جس کے اندر حق واضح نہ ہو کہ کون سا فریق حق پر ہے اور کون سا باطل پر ہے، اس طرح کی بات جب کسی بھی جنگ میں واضح نہ ہو اور قتال میں واضح نہ ہو تو ایسے قتال سے بچنا ضروری ہے۔ بہرحال قتال کی بنیاد پر مرتد نہیں ہوگا، ایسا صرف خوارج کے یہاں ہوتا ہے،
چونکہ وہ لوگ شرک سے کمتر کبیرہ گناہ جیسے قتال، چوری اور زنا وغیرہ کے سبب بھی کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ خوارج کا طریقہ کار ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایسا قتال جس میں حق واضح نہ ہو اس سے بچنا چاہیے، اور کوئی شخص نہیں بچتا ہے ایسے قتال میں حصہ لیتا ہے تو اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے تعبیر کیا۔ ہاں، اس میں بھی اگر اس نے قتال کو اور خون بہانے کو حلال سمجھا ہے تو اگر حلال نہیں سمجھا ہے تو وہ کفر اصغر ہوگا، یعنی اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتا ہے تو پھر ایسے صورت میں وہ کافر کہلائے گا، یعنی ان کا ایسا عمل کفر ہوگا اور یہ اسلام سے خارج کرنے والا ہوگا، یعنی یہ کفر اکبر ہو جائے گا، اس کفر اصغر باقی نہیں رہے گا۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے، قال المؤلف حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا قرۃ بن خالد حدثنا ابن سیرین عن عبد الرحمن ابن ابی بکرہ عن ابی بکرہ وعن رجل آخر هو افضل فی نفسی من عبد الرحمن ابن ابی بکرہ عن من عبد الرحمن بن ابی بکرہ عن ابی بکرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فقال الا تدرون ای یوم ھذا قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ فقال الیس بیوم النحر قلنا بلا یا رسول اللہ قال ای بلد ھذا الیست بالبلدۃ الحرام قلنا بلا یا رسول اللہ قال فإن دماءکم واموالکم واعراضکم وابشارکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا هل بلغت قلنا نعم قال اللہم اشہد فلیبلغ الشاہد الغائب فإنہ رب مبلغ یبلغہ من هو اوعى له فکان کذلک قال لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض فلما کان یوم حرق ابن الحضرمی حین حرقہ جاریۃ ابن قدامہ قال اشرفوا علی ابی بکرہ فقالوا ھذا ابو بکرہ یراک قال عبد الرحمن فحدثتنی امی عن ابی بکرہ انہ قال لو دخلوا علی ما بہشت بقصبہ۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا الا تدرون ای یوم ھذا، کیا تم نہیں جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ قالو، تو ان لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ فرماتے ہیں حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہم ان لوگوں نے گمان کیا کہ وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی دوسرے نام سے پکاریں گے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس بیوم النحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا، ہم لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ الیست بالبلدۃ الحرام، کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم وابشارکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا هل بلغت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فإن دماءکم، بے شک
تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزت اور تمہاری کھالیں یعنی تمہارے جسم تمہارے اوپر حرمت والے ہیں، اس دن تمہارے اس دن کے حرمت کی طرح، اس دن کے یہ دن جس طرح حرمت والا ہے، تو تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت، تمہاری کھالیں یعنی تمہارے جسم بھی اسی طرح حرمت والے ہیں، یعنی تمہارے اس دن کی طرح یہ ساری چیزیں حرمت والی ہیں۔ فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں، جس طرح کہ تمہارا یہ دن اس مہینے میں حرمت والا ہے اور اس شہر میں حرمت والا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح تمہارا یہ دن اس مہینے میں یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں اور اس شہر میں حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت، تمہارے جسم تم پر حرمت والے ہیں۔ الا هل بلغت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا، الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ قلنا، تو ہم لوگوں نے کہا نعم، ہاں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ، تو گواہ رہ۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حاضر شخص غائب شخص کو پہنچا دے۔ فإنہ رب مبلغ یبلغہ من ہوا اوعی لہ، چونکہ بہت سے پہنچانے والے اس پیغام کو اس تک پہنچا دیں گے جو اس کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوگا۔ فکان کذالک، تو ایسا ہی ہوا۔ قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم لوگ میرے بعد آپس میں ایک دوسرے کی گردن مار کر کفریہ عمل کا ارتکاب نہ کرنا، کفار نہیں بن جانا۔ فلما کان یوم حرک ابن الحضرمی حین حرکہ جاریۃ ابن قدامہ قال اشرف علی ابی بکرہ، جب ابن الحضرمی کو جس دن جلا دیا گیا، تو جس وقت جاریہ ابن قدامہ نے اس کو جلایا تو اس نے کہا اشرف علی ابی بکرہ، کہ تم لوگ ابو بکرہ کی طرف دیکھو۔ فقالو، یعنی اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے لشکر کے لوگوں سے کہا۔ فقالو، تو ان لوگوں نے کہا ھذا ابو بکرہ یراک، یہ ابو بکرہ ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ قال عبد الرحمن، تو عبد الرحمن نے فرمایا فحدثتنی امی عن ابی بکرہ انہ قال لو دخلوا علی ما بحثت بقسوۃ، کہ میری ماں نے ابو بکرہ سے متعلق بیان کیا مجھ سے کہ اس نے کہا، یعنی ابو بکرہ نے کہا کہ اگر وہ لوگ میرے گھر میں اس فتنے کے وقت داخل ہو جائیں گے تب بھی میں بانس کی ایک چھڑی کے ذریعے سے بھی اپنی جان کا دفاع نہیں کروں گا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فقال الا تدرون ای یوم ھذا، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا، حالانکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ یوم العید ہے، صحابہ کرام جانتے تھے، لیکن یہ نہیں جان پائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد ہے سوال کرنے کا، کیا وہ اس دن کا دوسرا نام رکھیں گے، ایسا وہ لوگ سوچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ استفہام کا استعمال کیا تاکہ وہ دل میں زیادہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائے۔ قالوا اللہ و رسول عالم، حدیث کے اندر ان لوگوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قالوا اللہ و رسول عالم، ان لوگوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کہا جاتا تھا،
لیکن آپ کی وفات کے بعد صرف اللہ عالم ہی کہا جائے گا۔ اور ایسا صحابہ کرام کی طرف سے ادباً کہا گیا تھا، انہوں نے جلدی نہیں کی اور نہیں کہا کہ یہ یوم النحر ہے۔ ایسا طریقہ عام لوگوں کو اور طلباء کو اہل علم کے سامنے اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اہل علم سوال کے بعد کبھی کبھی کوئی اہم بات خود ہی بتانا چاہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں قال حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ فقال الیس یوم النحر۔ یوم النحر ہی دراصل یوم العید ہے، اور اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل دن بھی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے پہلے چند سوالات کیے، پھر اپنی بات بتائی۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ بے شک تمہارا خون، تمہاری مال و دولت، تمہاری عزت اور تمہارے جسم تم پر ویسے ہی حرمت والے ہیں جس طرح کہ تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں حرمت والا ہے۔ الیوم الحرام سے مراد یوم العید ہے۔ الشہر الحرام سے مراد ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ البلد الحرام سے مراد مکہ المکرمہ ہے۔ جس طرح ان مذکورہ چیزوں کی حرمت کو پامال کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح تمہارا خون، مال، عزت اور جسموں کی حرمت کو بھی پامال کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، یہ ابشار سے مراد اجسام یعنی تمہارے جسم ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں الا هل بلغت، یعنی میں نے تم لوگوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام نہیں پہنچا دیا؟ یعنی میں نے تم لوگوں کو پیغام پہنچا دیا اور بتا دیا کہ تمہارا خون، مال اور عزت حرام ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی حرمت کو پامال کرے۔ قلنا نعم، یعنی وہ لوگ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں، یعنی آپ نے پہنچا دیا، یعنی ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کیا کہ وہ تبلیغ رسالت پر گواہ بن جائے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، شاہد سے مراد وہ شخص ہے جو خطبہ عید میں حاضر تھا، اور غائب سے مراد وہ ہے جو حاضر نہیں تھا۔ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ، اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیونکہ بہت سے پہنچانے والے اس پیغام کو اس تک پہنچائیں گے جو اس کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوگا اور اس سے زیادہ احکام اور مسائل استنباط کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اس خطبے میں حاضر ہوئے وہ لوگ دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچا دیں تاکہ وہ لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ حدیث کے اندر ہے لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقابا، بعد یہ پچھلی حدیثوں میں بھی یہ گزر چکا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم لوگ میرے بعد آپس میں قتل و قتال نہ کرو، چونکہ یہ ایک کفریہ عمل ہے۔ فلما کان یوم حرق ابن الحضرمی حین حرقہ جاریۃ ابن قدامہ، جب جس دن
इब्नुल हदरमी को जला दिया गया, जिस वक्त जारिया इब्न कुदामा ने उसको जलाया। उसका मतलब क्या है? असल ये है कि हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु और मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के दरमियान क़िताल में इब्नुल हदरमी मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के फ़रीक़ में था, जबकि जारिया बिन कुदामा अली रदियल्लाहु अन्हु के फ़रीक़ में थे। जब जारिया बिन कुदामा ने इब्नुल हदरमी का मुहासरा कर लिया ताकि उससे क़िताल करे, तो वह अपने घर में पनाह लेकर छुप गया। तो जारिया बिन कुदामा ने उनको घर समेत जला दिया। जब ऐसा किया तो जारिया बिन कुदामा ने अपने लश्कर से कहा, क्या कहा? वो ये है, अशरिफु अला अबी बकरा फ़क़ालू हादा अबू बकरता यराक, कि तुम लोग अबू बकरा की तरफ देखो, ध्यान रखो। तो उन लोगों ने कहा, यानी उनके लश्कर के लोगों ने कहा, यह अबू बकरा हैं जो आपको देख रहे हैं। अबू बकरा रदियल्लाहु अन्हु सहाबी जलील उन लोगों में से थे जिन्होंने क़िताल में हिस्सा नहीं लिया था और वो दोनों फ़रीक़ से दूर रहे थे। वह अली रदियल्लाहु अन्हु के फ़रीक़ में रहे और ना ही मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के फ़रीक़ में। और यही राय सहाबा कराम की एक जमात की थी, जिनमें इब्न उमर, उसामा बिन ज़ैद, सलमा बिन अल-अक्वा और इसी तरह अबू बकरा रदियल्लाहु अन्हुम वगैरह हैं, इसलिए कि उनके सामने हक़ का पहलू वाज़ेह नहीं था। चुनांचे उन लोगों ने फितना के वक्त कत्ल के ताल से मुमानियत पर दलालत करने वाले आम नसूस जो हैं उन्हीं पर अमल किया। जब जारिया ने इब्नुल हदरमी को जला दिया तो उसने अपने लश्कर से कहा, अबू बकरा को देखो, तुम लोग क्या करो, अबू बकरा को देखो, यानी वो लोग देखें कि अबू बकरा का क्या रद्द अमल होता है जारिया इब्न कुदामा के इस बुरे फेल पर। चूँकि जारिया इब्न कुदामा को खदशा था कि अबू बकरा इसमें कुछ दखल अंदाज़ी कर सकता है। तो उन लोगों ने जारिया इब्न कुदामा से कहा, यह देखो अबू बकरा तुम्हारे सामने है, तुमको देख रहा है। काला अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा, हदीस के अंदर मौजूद है, काला अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा फ़हद्दसतनी उम्मी अन अबी बकरा अन्नहु क़ाल लौ दखलू अलैया मा बहिश्तु बिक़सबा, यानी अबू बकरा ने यह कहा कि अगर वो लोग इस फितने के वक्त मेरे घर में भी दाखिल हो जाए तो मैं अपनी जान के दिफा के लिए बाँस की एक छड़ी भी नहीं चलाऊंगा, तलवार उठाना तो दूर की बात है। यानी इस तरह के क़िताल में वो हिस्सा नहीं लेना चाहते थे और अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लिया था। अगली हदीस है इस बाब की, क़ाल अल-मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह हद्दसना अहमद इब्न इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुदैल अन अबी अन इक्रमा अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तरतद्दू बअदी कुफ़ारन यद्रिबु बअदुकुम रिक़ाब बअद। यह हदीस यह हदीस पहले भी गुज़र चुकी है तकरीबन। तो बहरहाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मेरे बाद आपस में एक दूसरे की गर्दन मार कर कुफ्री अमल का दोबारा इर्तिकाब न करना, दोबारा कुफ़ार नहीं बन जाना। अगली हदीस है, क़ाल अल-मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह हद्दसना सुलैमान इब्न हर्ब हद्दसना शुअबा अन अली इब्न मुदरिक समिअतु अबा ज़ुरअ इब्न अम्र इब्न जरीर अन जद्दिही क़ाल क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हज्जतिल विदा इस्तन से तिन्नास सुम्मा क़ाल ला तर्जिउ बअदी कुफ़ारन यद्रिबु बअदुकुम रिक़ाबा बअद। जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा हज्जतुल विदा में,
استنصت الناس، تم جو ہے لوگوں کو خاموش کرو. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھی، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم لوگ میرے بعد آپس میں ایک دوسرے کی گردن مار کر دوبارہ کفری عمل کا ارتکاب نہ کرنا. مسلمانوں کا آپس میں قتل و قتال پر اس حدیث اور اس جیسی دوسری حدیثوں میں شدید تحذیر ہے اور وعید آئی ہے، اور اسے کفریہ عمل تک کہا گیا ہے. اس لیے اس طرح کے قتل و قتال سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے. حدیث کے الفاظ ہیں استنصت الناس، لوگوں سے خاموش رہنے کے لیے کہا گیا ہے. لوگوں سے کہو کہ خاموش رہو، یہ کہا گیا تاکہ حجۃ الوداع کے اس اہم خطبہ کو لوگ دھیان سے سنیں. خاموش کیوں رہنے کے لیے کہا گیا؟ چونکہ یہ بہت ہی اہم خطبہ تھا، لوگ اس کو بہت دھیان سے سنیں. اگلا باب ہے باب نمبر 9، باب تکون فتنۃ القاعد فیہا خیر من القائم. اس باب کا مطلب یہ کہ عنقریب ایک فتنہ برپا ہوگا جس کے اندر بیٹھے رہنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا. اس باب میں یہ بتایا گیا کہ عنقریب فتنہ برپا ہوگا، اور یہ ترجمہ الباب بھی حدیث کے الفاظ سے ہی ماخوذ ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار رہا ہے. باب کی حدیث ہے، اس باب میں 2 حدیثیں ہیں. پہلے دونوں حدیث کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال ابراہیم وحدثني صالح بن کیسان عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی من تشرف لہا تستشرفہ فمن وجد منہا ملجأ او معادا فلیعوذ بہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب فتنے برپا ہوں گے، عنقریب ایسے فتنے برپا ہوں گے جن میں بیٹھے رہنے والا شخص کھڑے رہنے والے شخص سے بہتر ہوگا، اور کھڑا رہنے والا شخص چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا شخص دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا. من تشرف لہا تستشرف، جو شخص ان فتنوں کی طرف دور سے بھی جھانک کے دیکھے گا، جو شخص ان فتنوں کی طرف دور سے بھی جھانک کر دیکھے گا، تستشرف ہو، تو یہ فتنے ان کو ہلاک کر دیں گے. فمن وجد منہا ملجأ او معادا فلیعوذ بہ، تو جو شخص اس فتنے سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ پائے یا بچاؤ کا کوئی مقام پائے تو وہ اس میں چلا جائے. اگلی حدیث ہے اس باب کی. قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم والقائم خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی من تشرف لہا تستشرف فمن وجد ملجأ او معادا فلیعوذ بہ. تقریباً پہلے ہی جو حدیث گزری اسی جیسے الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر بھی.
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सतकून फितनुन अलकाइदु फ़िहा खैरुम मिनल काइम, अन करीब ऐसे फितना बरपा होंगे जिनमें बैठे रहने वाला शख्स खड़े रहने वाले शख्स से बेहतर होगा और खड़ा रहने वाला शख्स चलने वाले शख्स से बेहतर होगा और चलने वाला शख्स दौड़ने वाले शख्स से बेहतर होगा। जो शख्स इन फितनों की तरफ दूर से भी झांक करके देखेगा तो ये फितने उन्हें हलाक कर देंगे। चुनांचे जो शख्स कोई जाए पनाह पाए या बचाव का कोई मकाम पाए वो उसमें चला जाए। अलकाइदु फ़ीहा खैरुम मिनल काइम वल काइमु फ़ीहा खैरुम मिनल माशी वल माशी फ़ीहा खैरुम मिनस साई। इस हदीस में फितना में हिस्सा लेने वाले लोगों के दर्जात और अक़साम को बयान किए गए हैं। इनमें से सभी लोग काबिल मज़म्मत होंगे, लेकिन जिनका जुर्म छोटा होगा वो बड़ा जुर्म करने वाले के मुकाबला में बेहतर समझा जाएगा। हदीस के अंदर जो कुऊद, क़याम और मशी हैं ये हकीकत पर महमूल नहीं है, बल्कि उनके ज़रिए फितने में शरीक लोगों के दर्जात बयान करना मकसूद है। मन तशर्रफ़ लहा तस्तशरिफ़ हो, जो इन फितनों की तरफ दूर से भी झांक करके देखेगा तो वह उनको समेट लेंगे और वो उनको हलाक कर देंगे, यानी यह फितने उनको हलाक कर देंगे और वह भी उनके जद में आ जाएगा, यानी कोई शख्स उससे जो उसकी तरफ देखेगा बच नहीं सकता। ख़ास तौर पर उन फितनों में जिनमें हक़ का पहलू वादे ना होगा, तो इस तरह के फितनों से बचना चाहिए। फमन वजदा मिन हमल जान और मुआदन फलियाउद भी, चुनांचे उस वक्त जिस किसी को कोई जाए पनाह या बचाव का मकाम मिल जाएगा तो उसको चाहिए कि वह उसमें चला जाए यहाँ तक कि फितना ख़त्म हो जाए। इन हदीसों में फितनों से डराया गया है और कत्ल क़िताल से दूर रहने की बात कही गई। बहरहाल मुहक़्क़िक़ सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और अहले इल्म की राय है कि इन फितनों से मुराद वो फितनाए क़िताल और हुरूब हैं जिनमें हक़ का पहलू वादे ना हो। समझ में नहीं आ रहा कि ये क़िताल क्यों हो रहा है और कौन सा फ़रीक हक़ में है, ये बिल्कुल वादे नहीं हो रहा। जैसे मुल्क और रियासत के लिए कत्ल क़िताल होता है, इसी तरह हमियत और असबियत के सबब कत्ल क़िताल होता है, इसी तरह सियासी जमातों का कत्ल क़िताल होता है वगैरह। जहाँ तक बागियों और मुसलमानों और उनके इमाम के ख़िलाफ़ खुरूज करने वालों से क़िताल की बात है तो उनसे क़िताल करना वाजिब है। यहाँ तक कि वो लोग हक़ की तरफ लौट आए। जब तक वो हक़ की तरफ लौट नहीं आते हैं तब तक उनसे क़िताल किया जाएगा। इसी तरह कुत्ताउ तरीक़ जो लुटेरे होते हैं उनसे भी क़िताल करना वाजिब होगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो। इसी तरह अगर ज़रूरत पड़ी तो उन ख़वारिज से भी क़िताल करना वाजिब होगा जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं और मासी की बुनियाद पर उनको काफिर गर्दानते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम तमाम लोगों को और तमाम अहले ईमान को हर तरह के फितनों से महफूज रखे। अल्लाह तबारक ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें किताब व सुन्नत से जुड़े रहने की और किताब व सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जब तक हम लोगों को ज़िंदा रखे, सही ईमान और सही अमल की तौफ़ीक़ बख्शे और जब भी अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा फ़रमाए तो ख़ात्मा बिल खैर फ़रमाए।
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا۔